علامہ اقبال نے کہا ہے اور ننھے سن اور جوان سن لے اور بوڑھے سن لے اور عمر دراز سن لے، اگر تیری عمر چھوٹی ہے تو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، اگر تو بڑا ہو گیا ہے تو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، اگر تو جوانی کی دہلیز پہ پہنچ گیا ہے تو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ علامہ اقبال نے کہا ہے اور کس انداز میں کہا ہے، بتا دیا ہے، لکھنا نہیں آتا تو میری جان پڑھا کر، لکھنا نہیں آتا تو میری جان پڑھا کر، ہو جائے گی مشکل تیری آسان پڑھا کر۔ اور نبی کی محفل میں آنے والوں، قسم خدا کی آج وہ کتنے ہیں جو ڈی جے بجا کر کے شیطان کو خوش کرتے ہیں، مگر دیکھو میں مبارکباد دیتا ہوں وسیم صاحب کو جس نے نبی کا جلسہ سجا کر کے بتا دیا، او نادانو تم دنیا دار کو یاد راضی کرتے ہو مگر دیکھو ہم نبی کا کلمہ پڑھنے والے ہیں، نبی کی یاد ہمارے دلوں میں رہتی ہے، ہمارے دلوں میں جب دھڑکنیں ہماری دلوں کی بولتی ہے تو کچھ اور نہیں بلکہ نبی نبی کہتی ہے، ہمارا دل دھڑکتا ہے تو نبی کی یاد میں دھڑکتا ہے، ہم جب سوتے ہیں تو نبی کی یاد میں سوتے ہیں، ہماری آنکھ کھلتی ہے تو کسی اور کی یاد میں نہیں مدینے کے تاجدار کی یاد میں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلیٰ حضرت، جشن شادی خانہ آبادی زندہ باد زندہ باد زندہ باد۔ ماشاءاللہ چندائن کے رہنے والے مسلمانوں اپنی زندگی کو زندہ بناؤ، اس لیے کسی نے بڑے خوبصورت انداز میں کہا ہے، ہاں پیسے والے تو بہت ہیں، جائیداد والے تو بہت ہیں، سیم و زر والے تو بہت ہیں، مگر یہ دیکھو یہ پیسہ، یہ مال، یہ دولت تبھی تمہارے کام آئے گی۔ میرے سرکار نے فرمایا الدنیا سجن المومن و جنت الکافر، اور نبی کے دیوانے سن، تو نبی سے پیار کرتا ہے، تو نے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پڑھا ہے تو دنیا والے تجھے نبی کا دیوانہ کہتے ہیں، دنیا والے تجھے دیکھ کر کے کہتے ہیں یہ کسی اور کا دیوانہ نہیں، احمد مختار کا دیوانہ ہے۔ جب تجھے نبی کا دیوانہ کہے تو فخر سے کہنا میں نبی کا دیوانہ ہوں، احمد مختار کا دیوانہ ہوں، آمنہ کے لال کا دیوانہ ہوں۔ اس دیوانگی میں جب دنیا سے جائے گا نا، دنیا دار کہیں گے، دنیا والے کہیں گے، نبی کے چاہنے والے کہیں گے، جب تک دنیا میں رہا نبی کا پیار، نبی کی وفا، نبی کا عشق لے کر کے گیا، جب دنیا سے گیا ہے تو نبی کا عشق لے کر کے گیا ہے، فرشتے قبر میں جانے کے بعد تیرا سواگت کریں گے اور کہیں گے یہ وہ بندہ ہے جس نے دنیا میں رہ کر کے اپنے رب کو راضی کیا، محبوب کو راضی کیا، اور جب دنیا سے آیا ہے لوگوں کو بتا کر کے آیا، چندائن والوں کو بتا کر کے آیا، سنبل والوں کو بتا کر کے آیا، والوں کو بتا کر کے آیا، یو پی والوں کو بتا کر کے آیا ہے، ہندوستان والوں کو بتا کر کے آیا ہے، یہاں تک کہ سارے جہان والوں کو بتا کر کے آیا ہے کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم پہ۔ سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلیٰ حضرت، فیضان اعلیٰ حضرت زندہ باد زندہ باد۔ ماشاءاللہ 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 ماشاءاللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، حضرت علامہ مفتی آفتاب عالم صاحب قبلہ منظری، اصلاح معاشرہ کانفرنس، جشن شادی خانہ آبادی اور ہمارے اہل سنت زندہ باد زندہ باد۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مفتی آفتاب صاحب قبلہ، تڑپ کے بولیں سبحان اللہ۔ دیکھیں حضرت علامہ مولانا مفتی آفتاب صاحب قبلہ تشریف لا چکے ہیں۔ حضرات آج آپ وہ خطاب سماعت کریں گے، آج نہیں، کل نہیں، پرسوں نہیں، بلکہ برسوں تک یاد کریں گے۔ بولیں سبحان اللہ، تڑپ کے بولیں سبحان اللہ۔ سبحان اللہ، لکھنا نہیں آتا تو میری جان پڑھا کر، یہی وہ علامہ اقبال ہیں جنہوں نے کہا ہے سارے جہاں سے اچھا ہندوستاں ہمارا، ہم بلبلیں ہیں اس کی، یہ سارا یہ گلستاں ہمارا، اور جس نے کہا ہے لب پہ آتی ہے دعا بن کے تمنا میری، زندگی شمع کی صورت ہو خدایا میری، اللہ اکبر۔ وہی علامہ اقبال نے تصور کیا اور نبی کے دیوانے تو نبی کی محبت میں جیا کر، نبی کی محبت میں مرنا ہے، نبی کی محبت میں جینا ہے، اور انہوں نے تصور دیا لکھنا نہیں آتا تو میری
جان پڑھا کر لکھنا نہیں آتا تو میری جان پڑھا کر ہو جائے گی مشکل تیری آسان پڑھا کر اور لکھ پڑھنے کے لیے کر تجھے کچھ نہ ملے تو پڑھنے کے لیے کر تجھے کچھ نہ ملے تو چہروں پہ لکھے درد کے عنوان پڑھا کر چہروں پہ لکھے درد کے عنوان پڑھا کر آپ کہو گے علامہ اقبال نے ہمیں چہرے کو پڑھنے کے لیے کہا ہے میں کہوں گا چندایان والوں سنو قسم خدا کی ہاں چہروں کو پڑھنے کے لیے کسی اسکول میں ایڈمیشن کرانا نہیں پڑتا کسی یونیورسٹی میں جانے کے بعد تعلیم حاصل کرنے کی ضرورت نہیں پڑتی بلکہ ایک انسان کھیت میں کام کرنے والا دکان میں کام کرنے والا مکان میں رہنے والا تجارت کرنے والا کاروبار کرنے والا ایک دکان پر چون کی چلانے والا وہ بھی جانتا ہے چہروں کو پڑھ کر کے سمجھ جاتا ہے چہرے بتا دیتے ہیں یہ وفادار کا چہرہ ہے یہ غدار کا چہرہ ہے یہ وفادار کا چہرہ ہے یہ محبت والا چہرہ ہے یہ پیار والا چہرہ ہے یہ وفا والا چہرہ ہے چہرے کو دیکھ کر کے آپ کو پتا چل جاتا ہے یہ غم ہے یہ غم والا چہرہ ہے یہ خوشی والا چہرہ ہے یہ پریشانی والا چہرہ ہے آج جو ہے یہاں آنے والا ہر شخص بتا دے گا وسیم کا چہرہ وسیم صاحب کا چہرہ مسکرا رہا ہے ان کے چہرے پر مسکان ہے اس لیے کہ خوشیوں کا موقع ہے ان کے چہرے کی مسکان بتا رہی ہے ان کے چہرے کی مسکراہٹ بتا رہی ہے کہ وہ خوش ہیں ان کے گھر والے خوش ان کے رشتہ دار خوش آنے والا فرد خوش ہے احباب خوش ہے دوست خوش ہے یار خوش ہے احباب اور رشتہ دار ہر شخص خوش ہے تو پتہ لگ جاتا ہے چہرے کو دیکھ کر کے وسیم صاحب آج کیا معاملہ ہے تو کہیں گے جناب ہم سے پوچھنے کی ضرورت نہیں تمہیں پتا ہونا چاہیے کہ ان کی شادی کا موقع ہے اور شادی کا مطلب ہے خوشی اس خوشی میں جب وسیم صاحب خوش نہیں ہوں گے تو کون خوش ہوگا چہرہ دیکھنے والا بتا دے گا اور سنو آج نبی کی محفل سجائی ہے مفتی آفتاب صاحب کو بلایا مولانا ناظم صاحب کو بلوایا مولانا سیف اللہ صاحب کو بلوایا وہ کہیں گے جناب والا میں کیوں خوش نہ ہوں میرے گھر پر آج کوئی دنیا دار نہیں مدینے کے تاجدار آئے ہیں بغداد سے غوث اعظم آئے ہیں بریلی سے احمد رضا آئے ہیں سمنان کا وہ تاجدار مخدوم اشرف جہانگیر آئے سبحان اللہ نعرہ تکبیر نعرہ رسالت مسلک اعلیٰ حضرت فیضان اعلیٰ حضرت زندہ باد زندہ باد زندہ باد ماشاءاللہ 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 یہی کہا ہے پڑھنے کے لیے گر تجھے کچھ نہ ملے تو تڑپ کے بولیں سبحان اللہ سبحان اللہ اور جی آپ نبی کی محفل میں آئے ہو نبی کی محفل میں آنے کے بعد یہ خاموشی نہیں ہونا چاہیے یہ خاموشی نہیں ہونا چاہیے بلکہ چہرہ مسکرا کر کے کہے چہرہ گلاب کی طرح کھل کر کے کہے اور سن گلاب میں نبی کا پسینہ ہے گلاب اس کے لیے مسکراتا ہے گلاب سے اس لیے لوگ پیار کرتے ہیں اور سن ہمارے دل میں کسی اور کی محبت نہیں مدینے کے تاجدار کی محبت ہے ہم کیوں خوش نہیں ہوں گے ہم کیوں ہمارے چہرے پر مسکراہٹ نہیں آئے گی اس لیے آؤ سنو علامہ اقبال آگے کہتے ہیں لا ریب تیری روح کو تسکین ملے گی سبحان اللہ لا ریب تیری روح کو جی آج سکون نہیں ملتا حضرات مال بہت ہے دولت بہت زیادہ ہے کاروبار بڑھ گیا ہے کاروبار چلانے کے لیے ٹائم نہیں ہے بہت کاروبار بڑھ گیا مگر سن تو نیند کی گولیاں کھا کر کے کاروبار چلاتا ہے تجھے نیند آ جائے اس لیے کہ تیرا کاروبار چلتا ہے تجھے سکون مل جائے اس لیے کہ تیرا کاروبار بہت زیادہ بڑھ گیا ہے تو نیند کی گولیاں کھا کر کے تجارت کرتا ہے مال کماتا ہے قرآن کہتا ہے انما اموالکم و اولادکم فتنہ نادان یہ تیرے لیے مال فتنہ ہے یہ تیرے لیے مال فتنہ ہے اس مال کو اگر نبی کی محبت میں لٹائے گا تیرے لیے فائدے مند ہو جائے گا یہ مال تیرے لیے ایسا ہو جائے گا جیسے نبی کی محبت میں ابو بکر صدیق نے لٹایا تھا یہ مال تیرے لیے ایسا ہی ہو جائے گا جیسے عثمان غنی نے کسی اور کی محبت میں نہیں مدینے کے تاجدار کی محبت میں لٹایا سبحان اللہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ زندہ باد تو یہی ہونا چاہیے لا ریب تیری روح کو تسکین ملے گی تو قرب کے لمحات میں قرآن پڑھا کر تو قرب کے لمحات میں قرآن پڑھا کر آ جائے گا اقبال تجھے جینے کا سلیقہ آ جائے گا اقبال تجھے جینے
जीने का सलीका तो कुर्ब के लम्हात में कुरान पढ़ा कर आ जाएगा इकबाल तुझे जीने का सलीका। तू सरवरे कौनैन का फरमान पढ़ा कर, तू सरवरे कौनैन का फरमान पढ़ा कर। हज़रात मोहतरम मेरे आका इरशाद फरमाते हैं अदिबु औलादकुम अला सलासी खिसाल हुब्बि नबिय्यिकुम व हुब्बि अहले बैतिही व क़िराअतिल कुरान। अपने बच्चों को, अपने चाहने वालों को 3 चीजें सिखा दो, तुम कामयाब हो जाओगे, तुम कामरान हो जाओगे। मेरे सरकार फरमाते हैं जब तेरा बच्चा जो है समझदार हो जाए, जब तेरा बच्चा बोलने लगे, जब तेरा बच्चा अम्मी और पापा कहने लगे, जब तेरा बच्चा तेरा नाम लेकर के पुकारने लगे, पापा कहने लगे, बाबा कहने लगे, जब तेरे बेटे की ज़बान पर तेरा नाम आने लगे, तो प्यार से पुकारने लगे, मेरा लाल मुझे पुकारता है, मेरा बेटा मुझे पुकारता है। मेरे सरकार इरशाद फरमाते हैं सुन, तेरे लिए ये जरूरी है सबसे पहले किसी और की मोहब्बत नहीं, अपने आका की मोहब्बत सिखा दे, अपने आका का प्यार सिखा दे, अपने आका की मोहब्बत सिखा दे। मेरे सरकार फरमाते हैं, और दूसरी बात मेरी आका ने फरमाई है, मेरे सरकार फरमाते हैं दूसरा, जब तू अपने बच्चों को मेरी मोहब्बत प्यार सिखा देगा, मेरी मोहब्बत अपने बच्चों के दिलों में डाल देगा, तो तेरे लिए ये जरूरी है अब तू अपने बच्चों को अहले बैत का प्यार सिखा, अहले बैत की मोहब्बत सिखा, हुसैन की मोहब्बत, हसनैन का प्यार सिखा, अली का प्यार सिखा, फातिमा तो ज़हरा की मोहब्बत सिखा। जब तू ये सिखाएगा तो जो चीजें तेरे बच्चे सीख जाएंगे। अब आका फरमाते हैं अब तेरे लिए जरूरी है अपने बच्चों को कुरान का पढ़ना सिखा दे, कुरान का कारी बना, कुरान का हाफिज बना। जब तेरे बच्चे कुरान का कारी बन जाएंगे, तेरे बच्चे कुरान पढ़ेंगे, तेरे बच्चे कुरान पढ़ जाएंगे, कसम खुदा की, जब तेरा बच्चा बिस्मिल्लाह पढ़ेगा, अलहम शरीफ पढ़ेगा, कुरान की कोई आयत या सूरत पढ़ेगा, रब तबारक व तआला इरशाद फरमाएगा ओ मेरे दुनिया वालों, और सुनो सुनो, और दुनिया में रहने वालों सुनो सुनो, ऐ फरिश्तों सुनो, मैं फरिश्तों सुनो, मैंने उसके बाप की मग़फ़िरत फरमा दी, उसके चाहने वालों की मग़फ़िरत फरमा दी। आओ आज नबी का प्यार लेकर के बैठे हो, इंशाअल्लाह कामयाबी की जमानत मैं आपको बताना चाहता हूं। आज देखें हमारे घरों पर कारोबार में किस तरीके से परेशानियां हैं, मगर आओ अपने कारोबार चलाने के लिए कारोबार में सीसीटीवी कैमरे लगवा दिए, मकान पर सीसीटीवी कैमरे हैं, घरों पर सीसीटीवी कैमरे हैं, दुकान पर सीसीटीवी कैमरे, मस्जिदों में सीसीटीवी कैमरे हैं, चर्चों में सीसीटीवी कैमरे, मंदिरों में सीसीटीवी कैमरे, हज़रात कारोबार में, दुकान में, मकान में, हर जगह सीसीटीवी कैमरे लगवाए हुए हैं। और सुन हज़रात कारोबार चल रहा है कि सीसीटीवी कैमरा देख रहा है, दुकानें खुली हुई हैं, कारोबार चल रहा है, दुकानों से माल बिक रहा है, मॉल में जाओ तो कैमरा मिलेगा, दुकान पे जाओ कैमरा मिलेगा, और रास्तों में जाओ कैमरा मिलेगा, दुकान खुली हुई है, हज़रात ग्राहक जा रहा है लेने के लिए, सामने लगा हुआ है, आप सीसीटीवी कैमरे के नजर में है, आप कैमरे की नजर में है, कैमरा आपको देख रहा है, कैमरा आपको देख रहा है। हज़रात अब्दुल रहमान सतर्क हो गया है, अब्दुल्ला सतर्क हो गया है, यहाँ तक कि हज़रात बुद्धा सतर्क हो गया, और राम कृष्ण जो है सतर्क हो गया, यहाँ तक कि राम लाला सतर्क हो गया, यहाँ तक कि साहब हर मजहब वाला सतर्क हो गया। तो नबी का कलमा पढ़ने वाला है, तू भी सतर्क हो गया, देखने लगा यहाँ सीसीटीवी कैमरा है, कैमरा हमें देख रहा है, हम कैमरे की नजर में है, चलना कैमरे में है, हमारा बैठना कैमरे में है, खाना कैमरे में है, लेन देन कैमरे में है, हज़रात कारोबार कैमरे में, दुकान कैमरे में है, और पता चल गया ओ जी जनाबे वाला कोई हरकत ऐसी ना होने पाए जो आपके जो है खिलाफ शरा हो, आपकी कोई हरकत ऐसे ना होने पाए जिससे आप चोर साबित हो, जिससे पता चल जाता है दुकान पे जाने वाला, उसे मालूम हो जाता है मैं कैमरे की नजर में हूँ। और इंसान नबी के चाहने वाले, जब तू वहां सतर्क रहता है, कोई हलचल नहीं करता, कोई गर्दिश नहीं करता, तेरा हाथ कारोबार में गलत तरीके से नहीं चलता, दुकान में गलत तरीके से तेरा हाथ नहीं चलता, तू समझता है कैमरा मुझे देख रहा है, ये कैमरा अब चला है, हज़रात मोहतरम 15 या 20 साल है ये कैमरा तुझे देख रहा है, मगर सुन सुन कुरान कहता है वमन यअमल मिस्काल ज़र्रतिन खैरन यरा वमन यअमल मिस्काल ज़र्रतिन शर्रन यरा, जो
ایک نیکی لے کر کے آئے گا اللہ تبارک و تعالیٰ اسے بھی دیکھے گا. جو چھوٹی سی چھوٹی نیکی لے کر کے آئے گا اللہ اسے بھی دیکھے گا. جو چھوٹے سے چھوٹا گناہ لے کر کے آئے گا, جو چھوٹی سی چھوٹی برائی کرے گا اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی بھی پکڑ کرے گا. مگر دیکھو آؤ یہ زمین ہے, قرآن کہتا ہے اذا زلزلت الارض زلزالها واخرجت الارض اثقالها وقال الانسان ما لها يومئذ تحدث اخبارها بان ربك اوحى لها. نادان انسان, تو کیمرے سے ڈر گیا, تو دکان کے کیمرے سے, تو مکان کے کیمرے سے, تو مسجد کے کیمرے سے ڈرا, مگر اس سے نہیں ڈرا جس نے زمین پیدا کی ہے, جس نے آسمان پیدا کیا ہے, جس نے شمس و قمر کو پیدا کیا ہے. او مسلمان, قرآن تو کہتا ہے سن یہ زمین تیری حرکتوں کو دیکھ رہی ہے, زمین تیرے لیے کیمرہ ہے, زمین تیرے لیے یہ کیمرہ ہے, تیرے چلنے کی حرکت اس کے سامنے ہے, تیری حرکت ہر حرکت اس کی نظر میں ہے. جب قیامت کا دن ہوگا رب تبارک و تعالیٰ فرمائے گا یہ زمین تیرے عیبوں کو بتائے گی. تو گناہ کرتا ہے اندھیروں میں, تو گناہ کرتا ہے ایسی راتوں میں جا کر کے کوئی نہیں دیکھ رہا, مگر میں کہتا ہوں چندائن میں بسنے والے انسان تیرا رب تجھے دیکھ رہا ہے, یہ زمین دیکھ رہی ہے. جب قیامت کا دن ہوگا یہ تیرے ہاتھ جنہیں تو چلاتا ہے تم سمجھتا ہے جب مرضی کرے اسے اٹھا لو, جب مرضی کرے ظلم کرو, جب مرضی کرے چوری کرو, جب مرضی کرے اس زمین پر برے کام کرو, جب مرضی کرے آنکھوں سے عورتوں کی طرف غلط نگاہی سے کرو, غلط نگاہی سے کام لو, تو جو ہے کام کرتا ہے. مگر سن قیامت کے دن یہ تیرے ہاتھ تیرے خلاف کھڑے ہوں گے, یہ تیری آنکھیں تیرے خلاف کھڑی ہوں گی, یہ تیرے دست و بازو تیرے خلاف کھڑے ہوں گے, تیرے چہرے پر اور تیرے منہ پر. قرآن کہتا ہے تیرے منہ پر ایک جو ہے لگام لگا دی جائے گی, تیرے چہرے کو بند کر دیا جائے گا, تو نہیں بولے گا. آج بولتا ہے مگر قیامت میں نہیں بولے گا, اس وقت نہیں بولے گا جب کہے گا میں دنیا میں رہا بہت بڑا کہتا رہا, مگر جب آ گیا ہوں قبر کے اندر آیا ہوں, میدان محشر میں آیا ہوں, تو کہے گا هل من احد من یذکر غربتنا, ہے کوئی جو میری غربت پہ ترس کھائے, ہے کوئی جو میری پریشانی کو دور کرے, ہے کوئی جو مجھے ایک نیکی عطا کر دے. اور رب فرمائے گا نادان انسان, وہ دنیا تھی تیرے لیے دارالعمل تھا, اچھے کام کرتا, تو لوگوں کا بھلا کرتا, تو اپنی شادیوں میں ڈی جے نہیں نبی کا میلاد مناتا, تو اپنی شادیوں میں بانگڑے باجے نہیں نبی کی نعت گنگناتا. قسم خدا کی اس وقت کہے گا آئے افسوس یہ پیسہ میرے کام نہیں آیا, یہ دولت میرے کام نہیں آئی, جو میں نے کمایا تجارت میں لگایا, میں نے ڈی جے بجا کر کے اپنے رب کو نہیں اور رحمان کو نہیں میں نے شیطان کو خوش کیا ہے. کل کہے گا کاش کہ میں نے اپنے رحمان کو راضی کیا ہوتا, اپنے رب کو راضی کیا ہوتا. اور دنیا والو یہی دنیا ہے, یہاں اچھے کام کرو, شادی میں ڈی جے نہیں نبی کا میلاد سجاؤ. جب نبی کا میلاد سجاؤ گے تم یہاں بھی کامیاب, قبر میں بھی کامیاب, میدان محشر میں بھی کامیاب ہو جاؤ. سبحان اللہ, سبحان اللہ, ماشاءاللہ. جب سوئے حشر چلیں گے شہ ابرار کے ساتھ, بہت اچھے, بہت تڑپ کے بولے سبحان اللہ. سبحان اللہ. جب سوئے حشر چلیں گے شہ ابرار کے ساتھ, قافلہ ہوگا رواں قافلہ سالار کے ساتھ. یہ تو آقا کی محبت کا اثر ہے, ورنہ کون روتا ہے لپٹ کر در و دیوار کے ساتھ. واہ 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 واہ, ماشاءاللہ. کون روتا ہے؟ حاجی کو روتے ہوئے دیکھا, اور عمرہ کرنے والا جب نبی کے روزے سے واپس آتا ہے تو وہ کہتا ہے, اس کے دل کی تڑپ کہتی ہے کاش میں مدینہ میں رک گیا ہوتا, کاش میں مدینہ میں مر گیا ہوتا. اس لیے کسی شاعر نے کہا ہے حضرات محتم لبے سرکار سے, تڑپ کے بولے سبحان اللہ, ادھر والے بولے سبحان اللہ. لبے سرکار سے جو بھی سخن تقریر ہو جائے, کبھی قرآن بن جائے کبھی تفسیر ہو جائے. لبے سرکار سے جو بھی سخن تقریر ہو جائے, کبھی قرآن بن جائے کبھی تفسیر ہو جائے. میں جب دیکھوں جہاں دیکھوں تجھے دیکھوں, میں جب دیکھوں جہاں دیکھوں تجھے دیکھوں, تو میری آنکھ کی پتلی میں یوں تحریر ہو جائے, تو میری آنکھ کی پتلی میں یوں تحریر ہو جائے. مدینہ سے ہمارا قافلہ چلنے کو ہے, مدینہ سے ہمارا قافلہ چلنے کو ہے. الہی قافلہ چلنے میں کچھ تاخیر ہو جائے, الہی قافلہ چلنے میں کچھ تاخیر ہو جائے.
تمنا ہے سب کے تڑپ کے بولے سبحان اللہ. جس کی تمنا ہے کہ آقا کا دیدار کرے, مدینہ کی زیارت کرے, وہ تڑپ کے محبت سے بولے سبحان اللہ. تمنا ہے کسی شب خواب میں ان کی زیارت ہو. سبحان اللہ. کون چاہتا ہے کہ آقا کا دیدار ہو؟ وہ تڑپ کے بولے سبحان اللہ. سب چاہتے ہیں. تمنا ہے کسی شب خواب میں ان کی زیارت ہو. تمنا ہے کسی شب خواب ہی تعبیر ہو جائے. تمنا ہے کسی شب خواب میں ان کی زیارت ہو. تمنا ہے کسی شب خواب ہی تعبیر ہو جائے. آؤ میں آپ کو بتاتا ہوا چلوں, یہ جشن شادی ہے حضرات, یہ جشن ہے شادی کا. میں آپ کو بتاتا ہوا چلوں. آؤ ایک ہے مبارک نام ہے, ان کا بیٹا ہے عبداللہ بن مبارک. اللہ اکبر. یہ کام کرتے ہیں ایک مالک کے یہاں, بڑا مالدار ہے, مال والا ہے, دولت کا پتہ نہیں, جائیداد کا پتہ نہیں ہے, باغ بہت زیادہ ہیں حضرات, نوکر کام کرتے ہیں. یہی عبداللہ بن مبارک حضرات محترم جو کہ عبداللہ کے باپ ہیں, نام ہے مبارک. اللہ اکبر. مالک کی نوکری کرتے ہیں, مالک کے یہاں پر کام کرتے ہیں, باغ کی دیکھا والی یہی کرتے ہیں, نام ہے مبارک. ایک دن آیا حضرات, مالک نے کہا مبارک ادھر آؤ. آواز لگائی, مالک کی آواز تھی, کڑکتا ہوا لہجہ تھا, چمکتا ہوا گرجتا ہوا لہجہ تھا. مالک کی آواز تھی, نوکر تھے, نوکری کرتے تھے, کام کرتے تھے. آ گئے, جناب والا بتائیے میرے لیے کیا حکم ہے؟ یہ کون ہے؟ یہ مبارک ہے. اللہ اکبر. جن کا بیٹا عبداللہ ہے حضرات, وہ عبداللہ جب جو ہے حج کعبہ کے لیے گھر سے نکلتے ہیں, لوگ ساتھ میں ہیں حضرات, ایک نہیں دو نہیں, لوگ حضرت عبداللہ کے ساتھ ساتھ عرض کرتے ہیں اے حضرت عبداللہ آپ حج کرنے کے لیے جائیں گے, ہم بھی آپ کے ساتھ جائیں گے, ہم بھی آپ کے ساتھ جانا چاہتے ہیں. عبداللہ کہتے ہیں لوگوں جس کو چلنا ہے وہ مکہ معظمہ چلے, جس کو چلنا ہے وہ جو ہے مدینہ منورہ چلے. عبداللہ جا رہا ہے, عبداللہ بن مبارک جا رہا ہے. وہ عبداللہ پیسہ بھی خرچ کرتے ہیں, لوگوں کے لیے مال بھی خرچ کرتے ہیں, دولت بھی خرچ کرتے ہیں. وقت آ گیا جانے کا. عبداللہ بن مبارک نے اعلان کر دیا اور لوگوں چلو اللہ کے گھر کا دیدار کرنے کے لیے چلتے ہیں, صفا اور مروہ دوڑنے کے لیے چلتے ہیں. اللہ اکبر. حضرات یہ عبداللہ بن مبارک کا اعلان تھا. جب حضرت عبداللہ بن مبارک نے اتنا کہا, لوگ جوق در جوق پیچھے چل دیتے ہیں اور کہتے ہیں حضور آپ کے ساتھ ہم جائیں گے, ہمارا حج قبول ہو جائے گا, آپ کے ساتھ جائیں گے, ہماری قسمت کی معراج ہو جائے گی. وہ لوگوں کام کرنا ہے تو ایسے کرو, اگر ساتھ دینا ہے ایسے لوگوں کا دو, اگر ساتھ رہنا ہے علماء کے ساتھ رہو, حفاظ کے ساتھ رہو, قراء کے ساتھ رہو. اس لیے کسی نے کہا ہے صحبت صالح ترا صالح کند, صحبت طالح ترا طالح کند. اچھوں کی صحبت تجھے اچھا بنا دے گی, بروں کی صحبت تجھے برا بنا دے گی. شرابی کے پاس جائے گا شرابی بن جائے گا, زانی کے پاس جائے گا زانی بن جائے گا, چور کے پاس جائے گا چور بن جائے گا, اور ایسی نبی کی محفل میں آئے گا تو عاشق رسول بن جائے گا. سبحان اللہ. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, مسلک اعلی حضرت, فیضان اعلی حضرت, زندہ باد زندہ باد. ماشاءاللہ. آخری بات بتانے چلا ہوں, نہ منہ چھپا کے جیے نہ سر جھکا کے جیے, ستمگر کی نظروں سے نظریں ملا کر جیے. ہم اگر 2 دن کم بھی جیے تو اس میں حیرت کیا, ہم ان کے ساتھ ہیں جو شمع جلا کر جیے. تڑپ کے بولیں سبحان اللہ. عبداللہ بن مبارک نے جب اتنا کہا, لوگ پیچھے پیچھے چل دیتے ہیں. اللہ کا ولی ہے حضرات. دیکھو حضرات ہمارے اسلاف کا طریقہ دیکھو, اپنی اولاد سے کہتے ہیں اے میرے بچوں عبداللہ بن مبارک کے ساتھ حج کرنے کے لیے چلا جاؤ. حضرات بوڑھے جا رہے ہیں, جوان جا رہے ہیں, یہ کون ہے؟ قرآن کہتا ہے فاسألوا اہل الذکر ان کنتم لا تعلمون. اگر نہیں جانتے تو جاننے والوں کے پاس پہنچ جاؤ, علماء کے پاس پہنچ جاؤ. اگر تمہیں معلوم نہیں مولانا شوکت صاحب کے پاس پہنچ جاؤ, یہ آپ کو بتائیں گے. آپ کو کچھ نہیں آتا, یہ آپ کو سمجھائیں گے. مسئلے میں الجھ جاؤ, آپ کو معلوم نہ ہو, مولانا آپ کو بتائیں گے اور راہ دکھائیں گے. جب ان کے ساتھ رہو گے کامیاب و کامران ہو جاؤ گے. یہی سوچ کر کے عبداللہ بن مبارک گھر سے نکلے. محفل ساتھ ہے, لوگ ساتھ میں ہیں. ایک جگہ سامان سفر خرید رہے ہیں. جب سامان سفر خرید رہے ہیں سامنے نظر پڑ جاتی ہے. تڑپ کے بولے سبحان اللہ. سامنے نظر پڑی کہ ایک عورت برقع پوش ہے اور سامنے سے ایک
مردار کو اٹھا کر کے اپنے گھر کی طرف جا رہی ہے. اللہ اکبر. عبداللہ بن مبارک نے جب اتنا دیکھا اس عورت کا پیچھا کرتے ہیں, پیچھا کرتے کرتے گلیوں میں گھومتے گھومتے پتہ لگتا ہے وہ عورت ایک دروازے پر پہنچتی ہے. دروازہ کھٹکھٹایا, اندر سے آواز آتی ہے کون ہے؟ حضرات جب اتنا کہا, اندر سے آواز آئی کون ہے, تو وہ بوڑھی عورت جو کہ برقع پوشتی کہتی ہے میری بچیوں دروازہ کھول دو, میں کوئی اور نہیں بلکہ تمہاری ماں ہوں. اللہ اکبر. حضرات بچیاں گھر کے اندر 3 بچیاں موجود تھیں. دروازہ کھولا, عورت اندر چلی گئی. حضرت عبداللہ بن مبارک دیکھ رہے ہیں. حضرات دیکھتے ہوئے اندر سے آواز آتی ہے امی کتنی دیر کر دی, ہمیں بڑی بھوک لگی ہے, ہمیں بڑی بھوک لگی ہے. حضرات محترم ماں کہتی ہے میرے لالو میرے دل کے چین, ہمارے کھانے کا انتظام ہو گیا ہے. حضرات محترم عبداللہ بن مبارک نے جب اتنا دیکھا, ماں نے اس جو ہے مردار کو چولہے پر چڑھایا, پکایا. پکانے کے بعد اور بچیوں کو کھلا رہی چاہتی تھی. عبداللہ بن مبارک نے آواز لگائی اے بچیوں خدا کے لیے اس کو ہاتھ مت لگانا, اس لیے یہ کہ حلال نہیں بلکہ یہ مردہ ہے, اس کو ہاتھ مت لگانا. آواز آتی ہے تم کون ہو؟ عبداللہ بن مبارک کہتے ہیں میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا بندہ ہوں اور میں کلمہ گو ہوں, کلمہ پڑھنے والا ہوں. یہ تمہارے لیے زوا نہیں ہے کہ تم مردار کو کھاؤ. اندر سے آواز آتی ہے ہمیں جان بچانے کے لیے یہی کافی ہے. عبداللہ بن مبارک کہتے ہیں اے گھر والوں دروازہ کھولو. قسم خدا کی اگر تم نے دروازہ نہیں کھولا میں کبھی اپنے آپ کو معاف نہیں کروں گا. کل میدان محشر میں کیا بتاؤں گا, اپنے رب کو کیا جواب دوں گا. آج ڈی جے پہ خرچ کرنے والوں, بیکار کی باتوں میں خرچ کرنے والوں, مال کو برباد کرنے والوں, کل میدان محشر میں جواب دے ہوگے. کیا جواب دو گے؟ اگر اس طریقے سے محفل رسول سجاؤ گے تو آقا علیہ السلام مسکرائیں گے. جب مسکرائیں گے آپ کا کام بن جائے گا. یہی عبداللہ بن مبارک حج کے لیے چلے, مگر سارا سامان ان بچوں کو دیکھ کر کے کہتے ہیں او بچوں مجھے معلوم نہیں تھا میرے ہوتے ہوئے تم حرام چیز کو ہاتھ لگاؤ, ایسا ہرگز نہیں ہوگا. حضرات اپنا سامان سفر سب انہیں دے دیا اور گھر واپس آ گئے. لوگوں نے کہا حج کو نہیں گئے, وہ کہتے ہیں میں جو ہے کسی وجہ سے حج کرنے کے لیے نہیں گیا. یہی عبداللہ بن مبارک ہے, ان کے باپ ہیں جن کا نام مبارک ہے المختصر. حضرت مبارک کہتے ہیں میرے مالک نے آواز لگائی, میں دوڑتا ہوا وہاں پر پہنچا. جب آواز لگائی کہا حضور کیا معاملہ ہے. جب اتنا کہا مالک نے کہا ہمیں میٹھے انار باغ سے لا کر کے دو. کیا تڑپ کے بولیں سبحان اللہ. آخری بات سمجھانے لگا ہوں. جب اتنا کہا مبارک حضرت مبارک باغ کے اندر جاتے ہیں, پھلوں کو لے کر کے آتے ہیں. اناروں کو جب لا کر کے اپنے مالک کے سامنے رکھا, مالک نے جب ان اناروں کو کھایا, کھانے کے بعد جو ہے کہا اے مبارک تم اتنے دن ہو گئے کام کرتے ہوئے, ابھی تک تمہیں پتہ نہیں ہے میٹھا پھل کون سا ہے, میٹھا انار کون سا ہے, ترش کون سا ہے. یہ تو سارے کے سارے ترش ہیں. اب تو مبارک کہتے ہیں قسم خدا کی آپ نے مجھے اس باغ کی رکھوالی کے لیے دیا ہوا ہے, رکھوالی کے لیے رکھا ہوا ہے, نہ کہ کھانے کے لیے. میں کھانے کے لیے نہیں, آپ کا باغ رکھانے کے لیے آیا ہوں. حضرات جب اتنا سنا حضرات کہنے لگتے ہیں مبارک کیا تمہاری شادی ہو گئی ہے؟ وہ کہتے ہیں نہیں. حضرات اس مالک نے کہا مبارک میں اپنی بیٹی کی شادی تمہارے ساتھ کرنا چاہتا ہوں, کیا تم قبول کرو گے؟ حضرات مشورہ لیا, مشورے میں طے پایا مبارک میں آپ اپنی بیٹی کی شادی تمہارے ساتھ کرنا چاہتا ہوں. اور لوگوں قرہ کو تلاش کرو, علماء کو تلاش کرو, حافظوں کو تلاش کرو, عالموں کو تلاش کرو اپنی بیٹیوں کی شادی کے لیے. بیٹوں کی شادی کے لیے تو دیکھتے ہو ہم بیٹے کی شادی کر رہے ہیں, بیوی ہمیں قرآن پڑھی ہوئی چاہیے, مگر دیکھو آپ کا بیٹا قرآن پڑھا ہوا ہے کہ نہیں, یہ بھی آپ کو دیکھنا ہے. بیٹی قرآن پڑھی ہوئی چاہیے تو بیٹا بھی قرآن پڑھنے والا ہو. آخری بات حضرات جب اتنا دیکھا اس مالک نے حضرت مبارک سے کہا مبارک جاؤ اپنے نکاح کا انتظام کر لو, ہم نے اپنی بیٹی کا رشتہ تمہارے ساتھ کر دیا ہے. وہی مبارک ہیں جن کا بیٹا عبد
عبداللہ ہیں جب حج کے لیے نہیں گئے حاجی واپس آتے ہیں عبداللہ بن مبارک کو مبارکباد دیتے ہیں مبارک تمہیں مبارک ہو عبداللہ بن مبارک تمہیں مبارک ہو قسم خدا کی عبداللہ بن مبارک کہتے ہیں لوگوں میں حج کرنے کے لیے نہیں گیا حج کرنے کے لیے نہیں گیا وہ لوگ کہتے ہیں حاجی کہتے ہیں جناب آپ مزدلفہ میں ہمارے ساتھ تھے صفا مروہ میں ہمارے ساتھ طواف کعبہ میں ہمارے ساتھ رہے آپ کی تھیلی ہمارے ساتھ ہے حضرات جب اتنا کہا اور سنو کتابوں میں آتا ہے کہا گیا ہے عبداللہ بن مبارک کے نہ جانے کے صدقے سارے حاجیوں کا حج قبول کر لیا گیا کس وجہ سے انہوں نے اپنے چاہنے والے اپنے پڑوسی کا حق کر دیا حق ادا کر دیا غریب کے ساتھ اپنا حج کا سارا مال اسے دے کر کے کہا خدا کی بارگاہ میں میرے لیے دعا کر دے اللہ تبارک و تعالی مجھے معاف فرما دے کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں یہ جہاں چیز ہے کیا لوح قلم تیرے ہے قرآن کہتا ہے ہننا لباس لکم وانتم لباس لہن تم عورتوں کے لباس ہو عورتیں تمہارا لباس ہیں تم ان کے حقوق ادا کرو وہ تمہارے حقوق ادا کریں گی تم ان کے ساتھ محبت سے پیش آؤ وہ تمہارے ساتھ محبت سے پیش آئیں گی تم ان پر اپنی جان نچھاور کرو وہ اپنی جان تمہارے قدموں پہ نچھاور کر دیں گی اور کہیں گی تیرے در پہ آنا میرا کام تھا میری بگڑی بنانا تیرا کام ہے ٹھوکریں کھا کے گرنا میرا کام تھا ہر قدم پر اٹھانا تیرا کام ہے چھوڑ دی میں نے کشتی تیرے نام پر اب کنارے لگانا تیرا کام ہے اب کنارے لگانا تیرا کام ہے خدا نے چاہا تو سب انتظام کر دیں گے غزل پہ آئے تو مطلع میں کام کر دیں گے پڑے رہیں تو قلندر اٹھیں تو فتنہ ہے ہمیں جگایا تو نیند حرام کر دیں گے میں نے جو کچھ بھی بیان کیا میرے کہنے میں یا آپ کے سننے میں کوئی غلطی ہوئی ہے مولا کریم اسے معاف فرمائے سب مل کر پڑھیں استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ وما توفیقی الا باللہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ